الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور ان کی نبوت کا فیض ان میں سے دوسروں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور وہی غالب اور حکمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری سورہ الجمعہ کی آیہ مبارکہ نمبر 3 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، یہ انتہائی مختصر اور چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے، لیکن اس کے اندر رب ذوالجلال نے قیامت تک کے آنے والے تمام اہل ایمان اور صلحاء اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین اور آپ کے غلاموں کا ذکر فرمایا ہے۔ کل کی آیہ مبارکہ میں جو الفاظ ہم نے سماعت کیے، تلاوت کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے بھیجا جو امیین کے رسول ہیں، انہیں قرآن کی تلاوت سکھاتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ اب یہ تو سارے کے سارے الفاظ جو تھے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آپ کی آل پاک کے لیے تھے جو آپ کے زمانہ میں ظاہری طور پر موجود تھے، لیکن اب ان کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا کل کے درس کے بعد کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تو کتاب کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، انہیں قرآن بھی سکھا رہے ہیں، انہیں پاک بھی فرما رہے ہیں۔ جو ہم بعد میں آنے والے لوگ ہیں، جیسے ہم ہیں، ہماری ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، ہم آپ کے ظاہری زمانہ میں نہیں ہیں، آپ کی ظاہری حیات میں جو اس وقت تھی ہم نہیں ہیں، تو پھر ہمیں کتاب کون سکھائے گا؟ ہمیں پاک کون کرے گا؟ ہمیں یہ قرآن کی تعلیم جو ہے اور حکمت یہ کون سکھائے گا، کون دے گا؟ تو اس سوال کا جواب اللہ نے اس آیت نمبر 3 میں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، فرمایا کہ آپ کی نبوت کا جو فیض رساں ہے، علم ہے، فیض حکمت ہے، فیض طہارت ہے، فیض عطا ہے، فرمایا یہ اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ رب فرماتا ہے، خود فرما رہا ہے، میں یہ ان کو بھی عطا فرماؤں گا جن کے دل میں محبت ہے ہمارے محبوب کی، لیکن ان کی ملاقات ہمارے نبی سے نہیں ہوئی ہے۔ لما یلحقوا، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ یہ فیض ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور باقاعدہ طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث پاک لائے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں کہ جو آپ سے ملے بھی نہیں ہیں اور ان تک بھی دین کا علم پہنچے گا، ان تک بھی آپ کا علم پہنچے گا، آپ کی حکمت پہنچے گی، آپ کی نبوت کا فیض پہنچے گا؟ تو کہتے ہیں اس نے ایک بار سوال کیا، سرکار نے جواب نہیں عطا فرمایا۔ اس نے دوسری بار پھر سوال کیا، سرکار نے پھر بھی جواب عطا نہیں فرمایا۔ انہوں نے پھر تیسری بار یہی سوال دہرایا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ لوگ جو آپ سے ملے نہیں ہیں یہ کون ہیں جن تک آپ کا یہ فیض پہنچے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر حضرت سیدنا سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ عربی تو نہیں ہے، فارس کے رہنے والے ہیں، عربی غیر اجمی ہیں، جیسے ہم بھی عربی نہیں اجمی ہیں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کر کے ہمیشہ کے لیے جواب عطا فرما دیا۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا، ایک روایت میں آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، جو بھی ہو، کندھے پہ ہو یا سر پہ ہو، سرکار نے ہاتھ رکھ کے فرمایا، سرکار نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان تک بھی اللہ کا دین پہنچے گا۔ اب یہ کون تھے؟ یہ اہل فارس تھے، یہ سارے کے سارے کون تھے؟ اجمی تھے۔ گویا اتنے دور ہیں
ظاہری طور پر کہاں فارس اور کہاں مکہ مکرمہ. جب یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کے اوپر دست مبارک رکھا اور یہ فرمایا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ اسلام کا یہ فیض اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کا فیض ہے یہ صرف عربوں تک نہیں رہے گا بلکہ یہ عرب اور عجم، پوری دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ عجم ہے، اور جو عربی ہیں جہاں جہاں تک عربی ہیں وہ سارے عرب کہلاتے ہیں. دنیا میں دو ہی یہ قومیں ہیں، عربی یا غیر عربی، عربی یا عجمی کہہ لیں آسان لفظوں میں. تو اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا کہ اب اسلام جو ہے وہ صرف عرب تک نہیں رہے گا بلکہ اسلام کا جو فیض اور نبوت کا جو فیض ہے اب وہ پوری دنیا تک پہنچ جائے گا. اور پھر دیکھا آپ نے کہ 23 سال کا مختصر ترین عرصہ، یہ کوئی عرصہ نہیں ہے، 23 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں، بہت تھوڑا عرصہ ہے. اس تھوڑے عرصے کے اندر فیض نبوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے. اور الحمدللہ آپ اس لمحہ روئے زمین پر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیوا کوئی نہ ہو. ایسا کوئی خطہ نہیں ہے. دنیا کے ہر خطے پر اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا پہنچ چکی. سبحان اللہ. یہ پیغام پہنچ چکا ہے. اور دوسری جو علماء نے جس کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کی جماعت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے علم سیکھا، یعنی وہ کہلائے تابعین. تابعین کہلائے کہ وہ جو تابعین ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی اور ان سے علم سیکھا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ظاہری طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، آپ کا ظاہری زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کا زمانہ پا لیا جنہوں نے سرکار کا زمانہ پایا ہے. تو اللہ کا فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر براہ راست ہمارے محبوب کا فیض نبوت پہنچ گیا. اسی لیے رسول اللہ کی ایک حدیث پاک بھی ہے، سرکار نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ حدیث پاک ہے، 3 سٹیپ ہوئے. فرمایا سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے. سرکار نے فرمایا سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے جب سرکار ظاہری طور پر آپ دنیا میں موجود تھے ظاہری حیات کے ساتھ. ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر سب سے اچھا زمانہ ان کا ہے جو میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی آپ کے صحابہ و اہل بیت. پھر اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، اور پھر ان کا سب سے اچھا زمانہ ہوگا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یعنی وہ کون کہلائے؟ تابعین. تابعین صحابہ کرام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جنہوں نے صحابہ کرام سے دین سیکھا، صحابہ کرام سے علم سیکھا، ان کا زمانہ پایا اور وہ دین کے ساتھ ان کی بڑی گہری وابستگیاں ہیں. اور ان تابعین کی ایک لمبی فہرست ہے، ان کی وجہ سے آج ہمارے پاس دین کا پورا خزانہ موجود ہے. اور رہی اہل فارس کی بات کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر کہ فارس تک دین پہنچے گا، وہاں تک دین کی رسائی ہوگی. تو ہمارے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہم جس امام کے پیروکار ہیں اور ہم جس امام کے مقلد ہیں وہ بھی فارس ہیں، وہ بھی اہل فارس میں سے ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فارسی و نسل، آپ فارس کے رہنے والے ہیں. اسی طرح امام حاکم نیشاپوری، امام ابو بکر بن رازی، امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور امام ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو اسحاق نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے ان محدثین کی. یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے سارے کے سارے اہل فارس ہیں. اور سب سے بڑی بات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امام اعظم ہیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مقلد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی. فقہ حنفی پوری دنیا کی سب سے بڑی فقہ،
فقہ حنفی جس پر ہم چل رہے ہیں، جس کے ہم کاربند ہیں، فقہ حنفی، یہ پوری دنیا کی جو چار فقہ چل رہی ہیں، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی اور فقہ حنفی، تو ان میں سے جو سب سے بڑی فقہ ہے وہ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ممالک میں گنواؤں تو ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے، اس پر پھر الگ کبھی امام اعظم کا جب یوم آئے گا تو اس پہ آپ کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو فرمایا یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اس پہ ایک اور حدیث مجھے ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک ایسی جماعت ہوگی جن کے بارے میں ان کی محبت اور ان کا پیار، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مقام دیا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ ان کا ایک چھوٹا عمل بھی تمہارے بڑے عمل کے برابر ہو جائے گا، ان کا کمزور عمل بھی تمہارے طاقتور عمل کے برابر ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ وہ عظیم لوگ کون ہیں کہ جن کا تھوڑا عمل بھی ہمارے بڑے عمل کے برابر ہو جائے گا؟ سرکار نے فرمایا، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی، لیکن وہ میرا نام سن کر ہی مجھ سے محبت کرتے۔ سرکار وہ کون؟ سرکار نے فرمایا، میرے وہ امتی جو بعد میں آئیں گے، قیامت تک کے لیے بعد میں آئیں گے، انہوں نے صرف میرا نام سنا ہوگا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ تم نے تو مجھے دیکھا ہے پھر اسلام لائے ہو، تم نے تو معجزات دیکھے ہیں پھر اسلام لائے ہو۔ کسی نے میرے معجزات کو دیکھا، کسی نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، آیات سامنے تلاوت ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے نہ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ جبریل کو آتے ہوئے دیکھا۔ تم نے تو جبریل کی زیارت بھی کی ہے، کئی ایسے واقعات ہیں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، اور جب پوچھ کے وہ چلے جاتے، بات کر کے چلے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں سرکار، یہ عرب کا تو نہیں لگتا، ہمیں پتہ نہیں کون ہے، اور ہم تو نہیں جانتے۔ حضور فرماتے تھے یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے جبریل کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ان کو تک میری بات پہنچی تو انہوں نے کہا، آمنا و سلمنا، ہم ایمان بھی لائے، ہم تسلیم کرتے ہیں، سر نگوں ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کو بعض دفعہ ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے کہ کاش سرکار کا زمانہ ہمیں نصیب ہوتا، ہم سرکار کے زیارت کرتے، سرکار کے زمانہ میں اس وقت ہوتے۔ انسان میں ظاہر ہے حسرت تمنا تو ہوتی ہے۔ سرکار نے کسی کی تمناؤں کو نامکمل نہیں رہنے دیا، سرکار نے سب کی آرزوؤں کو پورا فرما دیا۔ جس نے یہ آرزو کی، سرکار نے فرمایا وہ میری حدیث سن لے، میں ان سے بھی زیادہ محبت کرتا۔ سبحان اللہ۔ بس انسان سرکار سے تعلق جوڑ لے، تعلقوں کو، واسطے کو مضبوط کر لے۔ اور آخری بات جو بڑی اہم ہے، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 10ویں صدی ہجری کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمانا اللہ کا کہ جو آپ کے زمانے کے بعد ہیں ان تک آپ کا فیض نبوت پہنچے گا اور ان تک علم اور حکمت بھی جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو خواص لوگ ہیں، محدثین ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور صاحبان علم ہیں، علماء حق ہیں، فرمایا ان تک سرکار کا فیض براہ راست پہنچتا ہے، ان تک سرکار کا فیض براہ راست پہنچتا ہے۔ اور فرمایا جب کسی مسئلے میں انہیں الجھن ہوتی ہے اور وہ کسی مسئلے تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے کہ اس کا اصل کیا ہے، تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خواب میں بھی یا ظاہری طور پر بھی ان کو آ کے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ 100% حقیقت ہے۔ جہاں مسائل میں، آیات کی تفسیر میں، وضاحت میں، یا کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور آپ کے فیض نبوت کی برکت سے اشارے کے طور پر وہ بات سمجھا دی جاتی۔ اور کئیوں کو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جاگتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، بہت بڑے مفسر ہیں، آپ کی تفسیریں ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے، آپ چونکہ عربی ہیں، عربی میں ساری تفسیریں آپ نے لکھی ہیں، ایک ہمارے درس نظامی میں بھی تفسیر آپ کی شامل ہے، جلالین شریف، بہت بڑی تفسیر ہے عربی۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا تو کچھ حدیث درمیان میں ظاہر ہے اس میں کوٹ کرنی ہوتی تھی، تو 75 مقامات ایسے آئے، 75 مقامات ایسے آئے جہاں مجھے سمجھ نہ لگے کہ اس کا کیا مطلب لکھوں۔ ظاہر ہے قرآن کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، قرآن بہت بڑا ایک بحر بے کراں ہے۔ فرماتے ہیں 75 مقامات ایسے آئے جہاں مجھے سمجھ نہ لگی کہ اب میں یہاں اس کی وضاحت تفسیر کیا لکھوں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جاگتے ہوئے سرکار میرے پاس تشریف لائے، سبحان اللہ، میری لائبریری میں۔ سرکار فرماتے ہیں میرے حضرت جلال سیدھی میرے مکتب میں، جہاں بیٹھ کے کتابوں میں بیٹھ کے، عربی میں مکتب کہتے ہیں لائبریری کو، انگلش میں لائبریری کہتے ہیں، تو عربی میں مکتب کہتے ہیں، آپ نے مکتب کا لفظ لکھا۔ فرمایا میرے مکتب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور مجھے فرماتے جلال الدین اس کا یہ مطلب ہے، یہ لکھ لو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ کتنی دفعہ ہوا؟ 75 بار ہوا۔ 75 بار جاگتے ہوئے کہتے ہیں میں نے ظاہری طور پر سرکار کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا جو بھی اس قرآن اور حدیث کی خدمت میں معمور ہو جائے گا اور قرآن و حدیث کی وضاحت و تفسیروں میں فرمایا پڑھ جائے گا، فرمایا اس کو جب بھی مشکل آئے گی، آپ نے یہ فرمایا تفسیر میں لکھا ہے آپ نے باقاعدہ، فرمایا وہ جب بھی اس پریشانی میں آئے تو سرکار کو یاد کرے، سرکار اس کو کسی نہ کسی انداز میں اس کی رہنمائی ضرور فرما دیں گے۔ اور کئی بار ایسا ہو جاتا ہے، آیت ایسی آ جاتی ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور وہ کسی کتابوں میں کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ نے جو جملہ بولا یہ بڑے، یہ کہ آپ نے کس تفسیر سے پڑھا؟ میں جی کسی سے پڑھا تو نہیں ہے۔ کیسے جی؟ بس ذہن میں ڈال دیا ڈالنے والوں نے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تعلق ہے اس کے ساتھ۔ جو بھی یہ منصب ظاہر ہے سرکار کا منصب ہے، یہ مصلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یہاں پر فیض بھی ان کا براہ راست چلتا ہے۔ یہ بہت بڑا فیض ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، اس منصب کے برابر کائنات میں کوئی اور منصب نہیں۔ اگر کوئی اور منصب ہوتا تو کسی کو تو 7 مصلی ڈالنے کی اجازت ہوتی، ایک ہی مصلی ہے جی، کوئی 7 اور مصلی نہیں ڈال سکتا۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا چاہے بادشاہ آ جائے، ریاست کا فرما روا آ جائے، جو بھی آ جائے، جتنا بڑا کوئی شخص آ جائے تو مصلی ایک ہی ہے، ساتھ کسی اور کا مصلی نہیں ڈال سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ مصلی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا پھر جو اس پر آئے گا اس کو اس انداز میں، اس تعلق کو اگر وہ جوڑتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اس کا خیال رکھتا ہے تو فرمایا ہمارا پھر فیض بھی براہ راست اس کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کے اندر غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے اور اس کے ساتھ ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ یہ مسلمانوں دنیا میں بھی ہماری ضرورت ہے، یہ کل قبر میں بھی ہماری ضرورت ہے، دنیا میں اچھا انسان بننے کے لیے بھی ہماری یہ ضرورت ہے، اور کل قیامت میں اللہ کے حضور سرخرو ہونے کے لیے بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ ہمارے اس رشتے کو تا قائم قیامت قائم اور دائم رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔